قرآن اور حدیث کے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ میرے جی دوستو، آپس میں اہل اسلام کی محبت، بھائی چارہ، تعلق، وارثہ، رشتہ داری، رواداری، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے جس اللہ نے آپس میں دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، نبی کی سنت اور حدیث کی وجہ سے محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، پیار پیدا کر دیا، رواداری پیدا کر دی۔ صحابہ کرام کے اندر بھی یہی محبت تھی، الفت تھی، رواداری تھی، تعلق تھا، رشتہ داری تھی۔ کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی حبشہ سے آیا، کوئی مدینہ سے آیا، کوئی مکہ سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی عراق سے آیا، کوئی شام سے آیا۔ جب آئے تو دین کے اندر پرو دیے گئے، ایک تسبیح بن گئی اور نبی کی محبت مل گئی، دین مل گیا۔ اللہ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج دنیا میں محبت نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ گوڑے رشتے داروں کے دلوں میں بھی وہ اخلاص، وہ محبت، وہ پیار ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بس جہاں رشتے داری قائم ہو گئی، نئی نئی رشتے داریاں چند سالوں تک چلتی ہیں، پرانی رشتے داریاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم نے ان سے کیا لینا ہے، ہمارا وہ کیا لگتا ہے، پرانی رشتے داری ختم ہو گئی۔ اب میرے بھائی ختم نہیں ہوئی، رشتے داری کو قائم رکھنے والے کی عمر میں بھی اللہ برکت فرماتا ہے، رزق میں بھی برکت فرماتا ہے۔ رشتے داروں کو ملنا چاہیے، تعلق والوں سے تعلق جاری رکھنا چاہیے، اللہ برکت فرماتا ہے، اللہ رحمت فرماتا ہے۔ اور میرے اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ ایک تو احسان یہ کیا کہ ہمیں میں سے، آدم کی اولاد میں سے ہمارا قائد، لیڈر، رہبر، رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان، اللہ کی بڑی محبت۔ قرآن میں بھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے اللہ فرماتے ہیں بے شک میں نے البتہ تحقیق مومنوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے انہی
کی جانوں میں سے اپنا رسول بھیجا. سبحان اللہ سبحان. انہی کی جانوں میں سے رسولا من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، یعنی آدم کی اولاد میں سے، خاکیوں میں سے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ رسول کیا کام کرتا ہے؟ اس رسول کا فرض کیا ہے؟ اس رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ان میں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں شرک سے، رسم و رواج سے، حسد بغض کینے سے پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ رسول انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. رسول کے آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، وحی آنے سے پہلے آپس میں گتھم گتھا، لڑائی جھگڑے، آپس میں بغض حسد کینے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، اور آپس کے اندر رشتے ختم، آپس کے اندر تعلقات ختم. لیکن قربان جائے، اللہ نے رسول بھیج کر جو بے راہ تھے اللہ نے راستے پہ لگا دیا. جو فقیر مسکین تھے، غریب تھے، اللہ نے دنیا بھی دے دی، دین بھی دے دیا. اور وہ فرمایا جن کے دلوں میں حسد بغض کینے تھے، رسول کے آنے کی وجہ سے اللہ نے دل سیدھے کر دیے اور صراط مستقیم پہ چلا دیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے گمراہی میں تھے. کوئی کسی صورت کو پوج رہا ہے، کوئی کسی بت کو مشکل کشا کہہ رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا، کوئی چاند کی پوجا، کوئی ستاروں کی پوجا، کوئی درختوں کی پوجا، کوئی پتھروں کی پوجا. میرے نبی بھیج کر سب کو اپنی توحید کا رستہ بتا دیا. یہ بڑی اللہ کا بڑا اللہ کا فضل ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس گئے اور صحابہ کرام آپس میں کچھ مسئلے پر، انصاری صحابہ اور مہاجرین کسی مسئلے پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے. یعنی ایسے سمجھے کہ جیسے مال کی تقسیم کا مسئلہ تھا. کوئی کہتا تھا اس کو زیادہ دے دیا ہے، اس کو تھوڑا دے دیا ہے، مجھے اتنا ملا ہے، فلاں کو اتنا ملا ہے. یعنی اس موضوع پر، اس عنوان پر آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. اللہ اکبر. نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ باتیں سنی، میرے نبی نے یہ سب کچھ سنا، اور سننے کے بعد میرے نبی فرمانے لگے اللہ یا معاشر انصار، اے انصار کی جماعت، اللہ انصاریوں کو بھی یہ کہہ رہے ہو کہ مہاجرین کو زیادہ دے دیا، ہمیں تھوڑا دے دیا. اللہ اللہ، حالانکہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کو مکان دیے، ہم نے ان کا تعاون کی، ہمیں تھوڑا ملا، وہ مانے غنیمت زیادہ. میرے پاک نبی نے یہ باتیں سنی اور پھر میرے نبی نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصاریوں، میں ایک بات
گمراہ تھے، میری وجہ سے اللہ نے ہدایت دے دی۔ یہ کچھ کم احسان ہے میرے اللہ کا؟ سب کی گردنیں جھک گئی۔ اللہ کے نبی صحیح فرما رہے، اور تم کیا کیا تھے؟ میری وجہ سے میں آیا، میں نے تمہیں رب کا قرآن سنایا، رب کا دین آیا، اللہ نے تمہیں شرک سے، گمراہی سے بچا کے صراط مستقیم پہ چلا دیا۔ سارے کہیں گے جی نعم، جی ہاں، اللہ کے نبی سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ پھر میرے پاک نبی فرمانے لگے، فرمایا واجدکم عادتاً، میں نے تمہیں دیکھا غریب تھے، مالی کمزوری تھی، فقر و فاقہ تھا، مسکینی تھی، فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے میری وجہ سے جو میں دعوت لے کے آیا ہوں، اس دعوت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ مکان بن گئے، دکانیں بن گئی، مارکیٹیں بن گئی، تمہیں باغ دے دیے، اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا۔ پہلے کیا تھے، آج کیا ہو؟ سب کی گردنیں جھک گئی۔ جی سچ ہے، اللہ کے نبی سچ ہے۔ پھر میرے نبی فرمانے لگے، دیکھو واجدکم، میں نے تمہیں دیکھا اختلاف، باہمی اختلاف، کوئی محبت نہیں، الگ الگ، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی کسی بات پر، کبھی کسی بات پر۔ میں آیا، میں نے تمہیں سمجھایا، راہ راست پہ لگایا۔ اللہ نے اس اختلاف اور لڑائی جھگڑے کو بدل کر رب نے الفتوں محبتوں سے سینے بھر دیے۔ کہنے لگے جی سچ ہے، اللہ کے نبی سچ ہے۔ فرمایا اب تم آپس میں پھر اختلاف کرتے، کیا یہ رب کا احسان تھوڑا ہے کہ اللہ نے تمہارے باقی محبت پیدا کر دی؟ اور ایک جگہ پہ میرے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، میرے پیارے نبی، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے میرے نبی زمین میں جو کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ سارا بھی دے دو ان کو، ان کے درمیان الفت پیدا کبھی نہ ہوتی جو رب نے دین کی وجہ سے پیدا کر دی۔ مال بھی وہ کام نہ کرتا جو رب کے دین نے کام کر دیا۔ یہ محبت جو ہے یہ دین کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، زمین و آسمان کے خزانے بھی تو خرچ کر دیتا، یہ محبت نہ پیدا ہوتی جو خالص رب کے لیے، رب کے دین کی محبت۔ اللہ کے نبی کہہ رہے یا اللہ بالکل ایسے ہے، ولیکن اللہ الف بینکم ان اللہ عزیز حکیم، وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ اگر وہ چاہتا ان کو اکٹھا نہ کرتا، جدا جدا رہتے، ہمیشہ کے لیے لڑائیاں جھگڑے رہتے، لیکن رب کا شکر ادا کرو جس اللہ نے تیرے صحابہ کو ایک کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا بیان فرمایا، ہر وقت ہی پیارا بیان تھا، لیکن ایک دن تو آپ نے بیان میں حد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا، سنو بھائی، لا تدخلوا الجنت حتی تحاببتم، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا ولا تحابوا حتی افشاء السلام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس وقت تک صحابہ موجود تھے جو ایماندار تھے، وہ ہستیاں موجود تھی جن سب کو میرے رب نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ عظیم ہستیاں، لیکن وہ عظیم ہستیوں کو بھی میرے رب فرما رہے، میرے نبی فرما رہے، کیا فرما رہے؟ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اس وقت تک ایمان نہیں لا سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اللہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میرے نبی فرماتے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی ایسا عمل ضرور بتائیں، ہمیں ایسا طریقہ ضرور بتائیں کہ آپس میں محبت ہو جائے، پیار ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے جب تک ایمان نہیں اس وقت تک جنت نہیں، اور جب تک آپس میں محبت نہیں اس وقت تک ایمان نہیں۔ تو آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ آپس میں محبت ضروری ہے، تو ہمیں ضرور بتائیں کہ جس سے آپس میں محبت بڑھے، پیار بڑھے، اخوت بڑھے، آپس میں رواداری کو فروغ ہو، آپس میں الفت پیدا ہو، ہمیں وہ نسخہ ضرور بتائیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں جس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، ایمان بڑھے گا، الفت پیدا ہوگی، رواداری پیدا ہوگی۔ وہ طریقہ یہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو زیادہ پھیلاؤ، اللہ تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دے گا۔ اللہ ہمیں شرم آتی ہے، پہلے میں سلام کروں، میری شان زیادہ ہے، میرا رتبہ بڑا بلند ہے، جی میرے پاس مکان بڑا اچھا ہے، میری گاڑی بڑی اچھی ہے، میرے کپڑے صاف ستھرے ہیں، اور یہ جو ہے یہ تو ریڑھی پہ بیچارہ مونگ پھلی بیچتا ہے، آلو اور پیاز بیچتا ہے، اب میں اس کو سلام کروں؟ اللہ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تمہیں سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، میں رب کا نبی ہو کر یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کے دل سے تکبر ختم کر دیا ہے۔ پہل کیا کرو سلام کے اندر، تکبر ختم ہو جائے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اس لیے شلوار، پینٹ، چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی مسئلہ ہو، سردی کا مسئلہ ہے، آپ نے اس وجہ سے پاجامہ نیچے کیا ہوا ہے، چادر نیچے کی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، چادر آپ نے نیچے کی ہے، یا سر پہ آپ نے کوئی بوجھ اٹھایا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی چادر تہ بند نیچے ہے، کیونکہ اللہ نیتیں دیکھتا ہے، اس نیت سے گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی نیت میں تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، بس وہ ایمرجنسی ہو گئی یا مجبوری میں ہو گئی تو مجبوری میں معافی ہے، مجبوری میں معافی ہے۔ ایک شخص نے ایک ہاتھ میں شاپر پکڑا، شاپر کو پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں ایک بچے کو پکڑا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے، ہاتھ خالی کوئی نہیں کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر سکے۔ تو اسلام میں اتنی بھی سختی نہیں ہے کہ اس کو فوری طور پر گولی مار دو، اس کی نیت نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتا
کہ میرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چادر جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. اتنی سختی فرمائی اللہ. تو میرے عزیز دوستو، اس تکبر کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپس میں باہمی محبت اور رواداری کس طرح قائم ہوگی؟ میرے نبی نے نسخہ بیان فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، الفتیں بڑھ جائیں گی، باہمی رواداری پیدا ہوگی، حسد بغض کینوں سے سینہ پاک ہو جائے گا. اللہ ہمارے سینوں کو پاک فرمائے، آمین. حسد بغض کینے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک شخص کا گزر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری کہانی پہلے سن چکے تھے، اس کے سارے معاملے میرے نبی کے علم میں آ چکے تھے. اس حوالہ جات کے پیش نظر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جس نے جنتی شخص دیکھنا ہو اس جانے والے کو دیکھ لو. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا، فرمان سننے کے بعد میں اس کے پیچھے لگ گیا، چلتے چلتے اس کے گھر تک پہنچا، اس کا مہمان بنا. اس نے یہ نہیں پوچھا کیسے آئے ہو، میں نے کہا ویسے ہی آیا ہوں. مہمان بنا، ایک دن مہمان، دو دن مہمان، تیسرے دن مہمان، چوتھے دن شیطان. میں رکا، میں نے اس کے معاملات دیکھے صرف نبی کی حدیث کی تصدیق کے لیے کہ پتہ کروں میرے نبی نے فرمایا ہے جس نے جنتی دیکھنا ہے جانے والے کو دیکھنا. میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر خوبی کیا ہے. 3 دن میں رہا، میں نے اس کے معاملات دیکھے. نمازیں وہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتا ہے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، تہجد وہ بھی پڑھتا ہے، تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں، اشراق وہ بھی پڑھتا ہے، اشراق ہم بھی پڑھتے ہیں. سب کچھ وہی ہے. 3 دن کے بعد میں جانے لگا، کہنے لگا بھائی کیسے تشریف لائے تھے؟ کہا بس آپ کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جنتی ہے، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں. کہنے لگے بھائی آپ نے دیکھ لیا. کیا دیکھا؟ کہا میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، جو ہم کرتے ہیں وہی تو کرتا ہے. اس نے کہا ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، ہے بڑی مشکل، لیکن جس کے اندر پیدا ہو جائے اللہ اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے. کہا وہ چیز کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی دیکھو میں جب شام کرتا ہوں لیس فی قلبی غش احد، اللہ کی مخلوق کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں میرے دل میں کوئی کجی، ٹیڑھ پن، حسد، بغض، کینہ، عداوت نہیں ہوتی. میرا سینہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. اور جب میں صبح کرتا ہوں، رات نیند سے اٹھتا ہوں، صبح ہوتی ہے، اس وقت بھی میرا سینہ میل کچیل سے پاک ہوتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میرا یہ عمل میرے اللہ کو قبول ہے، مجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے. میرے خیال میں یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ پکی بات تو میرا اللہ جانتا ہے، لیکن یہ میرا یقین ہے جو میرے نبی نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے. اللہ پھر بھی اللہ کی مرضی ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، پھر بھی
بعض دفعہ اللہ اکبر، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، وہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا اور اس کے یہاں حلق پر تیر لگا، شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے، حلق پہ تیر لگا، شہادت مل گئی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جنتی کہہ رہے ہو، شہید کہہ رہے ہو، میرے پاس ابھی ابھی جبریل امین آیا ہے اور مجھے پیغام دیا ہے کہ وہ جہنم کا بالن بنا۔ اللہ کے نبی کیوں؟ وہ تمہارے سامنے شہید ہوا ہے۔ فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر کی خیانت کی تھی، ایک چادر اس کو اچھی لگی، اس نے وہ چادر تقسیم ہونے سے پہلے چھپا لی، اور وہ چادر مجھے آج جبریل امین بتا کے گئے ہیں کہ وہ چادر اس کے لیے جہنم کی چادر بن چکی ہے، تو اسے جنتی ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں جنتی ہوں بس کہانی ختم۔ وہ میرا رب پروردگار ہے، مختار کل ہے، اس کو پھر بھی اختیار ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے جنت دے دے، جس کو چاہے جہنم دے۔ فرمایا بعض دفعہ بندہ نیک عمل کرتا ہے، ساری زندگی نیک عمل، مگر میرے اللہ کے ہاں منظوری نہیں ہوتی۔ جاتے وقت کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، میرے اللہ کی تقدیر دیکھیے، میرے اللہ کا نظام دیکھیے، میرے اللہ کا حکم اور اس کی طاقت اور اس کا اختیار دیکھیے، ساری زندگی برائیاں کرتا رہا، جاتے وقت اسے ایسی نیکی سرزد ہو گئی، جنت کا مالک بن گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی حکومت میں، اللہ کی مملکت میں، اللہ کی سلطنت میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو مداخلت نہیں ہے، اور کوئی کام بندے کو کسی صورت میں بھی اس طرح اعلانیہ نہیں کرنا چاہیے کہ جا میں جنت میں جاؤں، کبھی بھی، کیونکہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ ہر وقت عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے، جیسا کہ آپ نے علامہ ابن کثیر کے حوالے سے پہلے بھی یہ حدیث کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، یہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے، ایک بدکردار عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، ساری زندگی گناہگار تھی، خطا کار تھی، لیکن اللہ نے زندگی میں آخری موقع پر یہ نیکی نصیب کر دی، کتے کے بچے کو پانی پلانے والی، جس کے دل میں خیر خائی کا جذبہ تھا، میں بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق، مجھے پیاس لگے میں بھی بلکتی ہوں، یہ بھی بلکتا ہے، اس کو پانی پلایا، میرے اللہ نے ساری زندگی گناہ کرنے والی کو معاف کر دیا۔ اور ایک بلی گھر میں رہتی تھی، تھوڑا بہت کبھی کوئی چیز خراب کر دی، اس گھر کی مالکہ نے بلی کو باندھ دیا، نہ پانی دیا، نہ دودھ دیا، نہ روٹی دی، وہ بیچاری بندھی ہوئی گھر کے اندر، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا بلی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنمی بنا دیا۔ میرے اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کی، لیکن دل صاف کر، عاجزی ہو، انکساری ہو، وہ چاہے اگر معاف کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی میں مداخلت نہیں۔
اللہ ایک بندے نے ساری زندگی گناہ کیے، اللہ کے دربار میں پیش ہوا، اس کا نیکیوں کا دفتر نکالو، فرشتوں نے سب کچھ دیکھ لیا، کاپی خالی ہے، دفتر خالی ہے، رجسٹر خالی ہے، الہ العالمین کیا بنے گا؟ اس کے پاس تو ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ لیکن میرے اللہ کی طرف سے رحم تھا، مہربانی تھی، فرماؤ دیکھو اللہ کچھ نہیں، اور نیچے دیکھو کچھ نہیں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں وہ ایک پرچی ہے، وہ دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب پرچی کو پکڑا گیا، اس پرچی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پرچی کو نکالا گیا، ہمیں نیکیوں والے پلڑے میں رکھو، ساری زندگی کے گناہ ایک طرف، وہ نیکی کو لا الہ الا اللہ والی پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی گئی، اس کے سارے گناہ اوپر اٹھ گئے، لا الہ الا اللہ والی پرچی والا جو پلڑا تھا وہ زمین سے لگ گیا۔ فرمایا جنتی ہے، یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اکبر، خیر خائی کا جذبہ، محبت کا جذبہ۔ جب کوئی کسی مسلمان کو، کسی رشتہ دار کو، کسی بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ پتہ کرو، حالانکہ اللہ آپ بھی جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتہ آتا ہے، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، میرے ملنے والا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں اس کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ بھائی اسے کوئی قرضہ تو نہیں دے گا؟ نہیں، قرضہ نہیں، کوئی مطلب بھی نہیں، بیمار کچھ کرنے جا رہا ہوں، اس کا پتہ لینے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آسمان سے میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کو اکبر، 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے جو تیرے بندے کو تیری خاطر ملنے جا رہا ہے۔ جب تک یہ واپس نہیں آتا وہ رب کی جنت میں ہے۔ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے ملنا، کسی سے محبت اور پیار، کسی مفاد کے بغیر، محبتیں ختم ہو گئی، پیار ختم ہو گیا، اللہ کے لیے محبت، مطلب کی دنیا، مطلب کا پیار، مطلب پرستی عام ہے۔ اللہ فرمایا آؤ تمہیں بتائیں مومن کون ہے۔ مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کسی شخص سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، محبت رکھے تو اللہ کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحیح حدیث، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے تعلق ختم کیا، اللہ کے لیے مطلب دے دیا، اللہ کے لیے مطلب نہ دیا، میرے نبی فرماتے ہیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ فقد وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ سبحان اللہ، ایمان آ گیا اس کے دل میں، ایمان آ گیا، ایمان آ گیا۔ تصافحوا، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو۔ مصافحہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں مصافحہ کرنے سے یذہب الغل، مصافحہ کرنے سے محبت پیدا ہوگی، بغض ختم ہو جائے گا۔ مصافحہ اور سنت مصافحہ جو ہے، سنت بخاری شریف کی حدیث کے مطابق وہ ایک ہاتھ سے سنت ہے، ایک ہاتھ سے،
استاد ہو، کوئی بڑا ہو، بزرگ ہو، تو آپ محبت کے ساتھ دوسرا ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ ادب، احترام، محبت، پیار۔ جہاں تک تعلق مسافے کا ہے، وہ سنت نبوی جو ہے، اللہ کے نبی جب بھی کسی سے مسافہ کرتے تھے دائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا دوسرا ہاتھ لگانا حرام ہے، میں سنت کی بات کرتا ہوں۔ جو لوگ سنت کو پسند کرتے ہیں وہ سنت نبوی یہ ہے، ایک ہاتھ سے مسافہ، دائیں ہاتھ سے۔ اور محبت کے لیے دوسرا ہاتھ آپ لگاتے ہیں تو آپ کا اپنا ہے۔ اور جس حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے دوسرا ہاتھ پکڑا، وہاں پکڑنے کا ہے تو استاد شاگرد کا ہاتھ، دونوں ہاتھ پکڑ سکتا ہے، شاگرد استاد کے ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ پکڑنا اور ہے، مسافہ کرنا اور ہے۔ مسافہ ایک ہاتھ سے سنت ہے۔ تو فرمایا جب کوئی مسافہ کرتا ہے یذھب الغل، اللہ اس کے دل سے حسد، بغض، کینے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ عزیز دوستو، آخری حدیث باہمی محبت، اخوت، رواداری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی، فرمایا جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے پیار کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے وہ بھی اور جس سے پیار کیا جاتا ہے وہ بھی، اللہ دونوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور میرا اللہ اعلان کرے گا عین المتحابین فیہ، میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ، اللہ کے عرش کی دائیں جانب ہوں گے، میرا رب ان پہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ میرے لیے محبت کرنے والے کدھر ہو؟ میرے لیے پیار کرنے والے کدھر ہو؟ آ جاؤ۔ اتنا رب پیار کرے گا، اتنا رب پیار کرے گا۔ اللہ فرمائے گا واجبت محبتی للمتحابین، اور آپس میں میرے لیے محبت کرنے والوں پر میری محبت واجب ہو گئی، میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ میرے جی دوستو، یہ بہت بڑی محبت ہے، یہ وہ اہم کام ہے جس کو آج ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، آپس میں چھوڑتے جا رہے ہیں۔ بغیر مطلب کے کوئی کسی کو ملنا ہی نہیں چاہتا، سلام لیا کرو، مسافہ کیا کرو۔ اور حدیث میں لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی معمولی بھی ہو، میرے نبی فرماتے ہیں اسے معمولی نہ جانو، چاہے اپنے بھائی کو مسکرا کے مل لو، مسافہ کر لو، تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور بلکہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ محبت بھی کرتا ہے، جنت بھی عطا کرتا ہے۔ مسکرا کے ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ محبت کرو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، حسد نہ کرو آپس میں، بغض نہ رکھو آپس میں، اور عداوت نہ رکھو آپس میں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو بھائی بھائی بننے کی توفیق بخشے، چوہدہ بھائی بھائی بننے کی توفیق بخشے۔ اخوت کس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بتاب ہو جائے۔ محبت تو یہ ہے کہ کسی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو، دوسرے مسلمان تڑپ جائیں، اس کے لیے دعائیں کریں اور اس کا تعاون کریں اللہ کی رضا کے لیے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔